السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب حاضرہ کے ساتھ ٹی جی ایم چینل پہ آصف نواز، اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک مصنف، ایک رائٹر، ناول نگار، اور 23 کے قریب کتب آ چکی ہیں مارکیٹ میں۔ ان پہ جو مقالے لکھے گئے ہیں، کس لوگوں نے ان پہ ایم فل اور ماسٹرز کی جو ہیں ایم اے کے مقالے لکھے ہیں، اور ان کا خوش قسمتی ہمارے کہ ایک نیا ناول آ رہا ہے، اور وہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ تھوڑا سا ان کے مزاج سے ہٹ کے آ رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر ہم عاصم بٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس کا جو نیا ناول آ رہا ہے آپ کا کچھ حصہ میں پڑھ کے سنائیں، تاکہ ہمارا جو انتظار ہے تو وہ اس میں تشنگی ہماری آلریڈی ہے اور وہ مزید بڑھ جائے اس سے۔ تو عاصم بٹ صاحب بتائیے گا تھوڑا سا ناول کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آصف نواز ہمیشہ بڑی مہربانی کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، آپ بلا لیتے ہیں۔ میرا ایک نیا ناول آ رہا ہے جس کا نام سمندر ہے۔ سمندر، اور یہ اس لیے یہ آپ نے ٹھیک سنا کہ یہ مختلف ہے، نام جو سارے میں بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ ہاں تو سمندر بس وہ یہ اس لیے بھی گہرے ہوتے ہیں کہ میں ان میں سے بیشتر میرے نہیں ہیں، مطلب میں تو ناول لکھنے کے بعد میرا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جس طرح وہ ہیمنگ وے نے کہا تھا کہ ایک کہانی لکھنے کے بعد اس کی حیثیت یہ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شکاری شکار کر لے تو وہ شیر کی حیثیت اس کے لیے پھر باقی نہیں یہ رہ جاتی ہے کہ اس پہ پیر رکھ کے تصویر اتروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جب ایک شکار کرتے ہیں اور جب آپ ناول لکھ لیتے ہیں یا کہانی لکھ لیتے ہیں یا کوئی نظم لکھ لیتے ہیں، تو لکھ لینے کے بعد پھر اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، بعض اوقات تو عنوان پہلے سے طے ہو جاتا ہے، لیکن اکثر موقعوں پہ آپ چیز لکھنے کے بعد، ایک تحریر لکھنے کے بعد اس کا عنوان متعین کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں کو تسخیر کرنے کے بعد تصویر نہیں۔ تو یہ ناول اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس میں یہ خالص محبت کی کہانی ہے۔ ویسے تو سبھی جو میرے اس کے علاوہ جو 3 ناول ہیں، دائرہ، بید اور ناتمام، وہ تینوں ہی کہانی محبت کی کہانی پر بنیاد رکھتے ہیں، لیکن یہ خالص ایک جو میں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کہانی لکھی جائے جو کہ محبت کی جس میں بھیگ ہو، اور اس کی نثر بھی اسی طرح سے اسی بھیگ میں اس میں بھیگی ہوئی ہو، اسی احساس اور جذبے کی نم میں۔ تو وہ اسی طرح سے یہ اس طرح کی ایک کوشش میں نے کی ہے، اور مجھے تو یہ اپنی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوں، لیکن یہ جو پڑھنے والے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ اس کا بہتر۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کی بات سے بات نہیں کر رہی ہے کہ جو تخلیق ہے اسے تخلیق کار تسخیر کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسے عنوان دیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ جو تخلیق ہے پھر وہ اپنے قارئین کو تسخیر کرتی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی تخلیق نے تخلیق کار کو تسخیر کیا ہو، یا بہت عرصے تک کیے رکھا ہو، کبھی ایسی کیفیت سے گزرے ہیں؟ بہت بالکل گزرا ہوں، اور جب میں نے پہلا ناول لکھا جس کا نام دائرہ ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے ناولوں میں، تو وہ کوئی 8 9 10 سال بلکہ میرا خیال میں اس کے ساتھ رہا۔ اچھا، تو وہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں بار بار لکھتا تھا، اور پھر ایک کے بعد دوسرا تیسرا، اس طرح کئی مصودے لکھے۔ تو دور جنگ کے بعد بس وہ پہلا ناول میں زیادہ محنت لگی، تو اس طرح میں میری پھر منتقلی بھی ہوتی رہی، یعنی میں لاہور سے پنڈی، پھر اسلام آباد، اور پھر واپس لاہور، اس طرح میں اس عمل میں بھی رہا، سفر کے اور منتقلی کے۔ تو 10 سال کے بعد جب میں نے وہ مکمل کر لیا اور میں نے وہ پبلشر کو دے دیا چھپنے کے لیے، تو یہ حقیقت ہے کہ ایک دم سے مجھے ایک بہت ویرانی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اچھا، کہ آپ 10 سال ایک خاص لوگوں کا ایک گروہ تھا جو کہ جن میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، جو سب کردار تھے جو
ناول کے. تو 10 سال روزانہ آپ کا ان سے واسطہ پڑتا رہا, ملاقات ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی, بہت کچھ تبادلہ خیال ہوتا رہا, اور اس سے ان سے آپ کا ایک بہت گہرا تعلق استوار ہو گیا. لیکن 10 سال کے بعد اچانک آپ آتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری محفل اجڑ گئی, اور وہ لوگ چلے گئے جو اس محفل کی جان تھے, اور آپ اکیلے اس گھر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ جو یہ جو خالی پن کا احساس ہے, اس نے مجھے پھر سے رجوع مجھے کچھ اور منطقوں کی طرف مجھے لے گیا. یہ خالی پن, اس میں ایک منطقہ جو بڑا مجھے دلچسپ لگا وہ یہ تھا کہ جو اس کی کردار تھی, لیڈنگ رول تھی, خاتون جو تھی, تو اس کو میں نے اسی طرح سے بنایا جس طرح کہ لیڈنگ رول کو ایک آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی ایک جو آپ ایک سوچتے ہیں جس طرح ایک لیڈنگ رول والی عورت کو, اس کو آپ, تو اس طرح میں نے اس کردار کو بنایا. تو میں اس کردار کے سے خود ہی لگاوٹ کا اور اس سے ایک محبت تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس سے ایک غیرت حکومت میں کے تعلق میں اسے محسوس کرنے لگا. اچھا, تو میں نے کہا بھی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا. اس سے مجھے ایک آئیڈیا کلک کیا کہ آپ خود اپنی تخلیق کے بھی اسیر ہو سکتے ہیں. تو جو تیسرا ناول لکھا بید, وہ اس کے پیچھے بنیادی خیال یہی تھا کہ ایک ادیب ہے, وہ اپنی وہ ایک کردار تخلیق کرتا ہے ایک عورت کا, اور اس عورت میں وہ سب خوبیاں, ساری خواہشیں, سارے خواب, سارے رنگ بھر دیتا ہے جو کہ اس کے اپنے ذہن میں ایک مثالی عورت کے حوالے سے. تو جب وہ عورت بن جاتی ہے تو پھر اس کو خود ہی اس سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو کہ بالکل نیچرل ہے. اب اس صورت میں جب وہ خود مبتلا ہو گیا اس سے عشق میں, تو اس کہانی میں جو ہیرو ہے وہ اس کا رقیب بن گیا, اپنے ہی کردار ہیرو اس کا. تو اس طرح مجھے وہ دلچسپ لگا کہ اب وہ سارا کچھ جو ایک لکھنے والا ہے, اب اسی کہانی میں جو اس نے خود تخلیق کی, اسی دنیا میں جس کی اس نے ایک اینٹ رکھی اپنے تخیل کی بنیاد پر, ان تمام گھروں میں, ان تمام کرداروں میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نہ کوئی پتہ ہے, نہ نام ہے, نہ کوئی جگہ ہے اس کی, نہ اس کا کوئی آئی ڈی نمبر ہے. وہ ایک بالکل غیر معلوم اجنبی شخص ہے, اور وہ لکھنے والا ہے. یعنی لکھنے والا اپنی دنیا میں سب سے زیادہ اجنبی شخص ہوتا ہے. تو یہ سچویشن ایسی سارا کا سارا ناول جو پھر اس سے میرے ذہن میں آیا, وہ پلاٹ بنا. تو وہ آپ کی بات سے کہ لکھنے والا خود اپنی, دیکھیں ایک اور اس سے بات پیدا ہوتی ہے. فکشن جو ہے نا, اس کی اگر آپ تعریف دیکھیں تو ڈکشنری میں دیکھیں یا کسی انسائکلوپیڈیا میں, تو اس میں لکھا ہوگا کہ فکشن سے مراد ہے جھوٹی کہانی, من گڑھ کہانی. اچھا, لیکن یہ فکشن ایسا خوفناک جھوٹ ہے. کیوں پلاٹو نے ادیب و شاعروں کو اپنے مساری ریاست میں داخل ہونے دی, اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھی. تو اس میں یہ فکشن ایسا جھوٹ ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو شکار ہے یا اسیر ہے وہ لکھنے والا ہوتا ہے. لکھنے والے کو مجھے پتہ ہے کہ میں جھوٹ لکھ رہا ہوں, لیکن میں اس جھوٹ کو اپنے پہ تاریخ اس حد تک تاریخ کر لوں گا کہ میرا وہ سچ بن جائے گا. اور جتنا میں اسے سچ سمجھوں گا اتنا ہی اس کے میری تحریر میں تاثیر بڑھے گی, اور میرے لفظ روشن ہو جائیں گے, اور وہ پڑھنے والوں کو لگے گا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. اچھا, دوسرا جو اسیر ہے اس کا, پہلا تو وہ ہو گیا, دوسرا اسیر اس کا ہوتا ہے پڑھنے والا قاری. کیونکہ قاری کو پتہ ہے, وہ بالکل فلم کی طرح کہ اس کو پتہ ہے یہ سب جھوٹ ہے, بالکل ایسے من گڑھ ہے کہانی, لیکن وہ اس اتنی پرتاثیر ہوتی ہے. فکشن, اچھا فکشن اتنا پرتاثیر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے اور اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے, اور وہ آپ کے دل و دماغ میں وہ امیجز اور وہ آپ کو اسیر کر لیتا ہے اپنا. بالکل ٹھیک, خیال نہیں کرتا جی. اچھا بٹ صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کردار ہوتے ہیں سارے, کیا لکھنے والے کو ایک ہی کردار میں کیفیت کے اعتبار سے خود اترنا پڑتا ہے, اس کی کیفیت اور اس کے ڈائلاگس لکھنے ہیں, خود تیاری کرنی پڑتی ہیں, یا وہ بس ایز آ آبزرور آپ لکھتے ہیں؟ ان کے آپ کا اندرونی یا بیرونی کون سا تجربہ ہوتا ہے جس کی بنا سے؟ یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہے اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کی تھیوری, کہ جو لکھنے والا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے
حقیقت سے, اس واقعے سے یا اس کردار سے جس کو وہ لکھنا چاہتا ہے. اور اس حد تک اٹیچ کرتا ہے, اٹیچمنٹ اس حد تک ہوتی ہے کہ جس طرح وہ ایک جو مرغی ذبح ہو رہی ہے تو وہ مرغی کو دیکھ نہیں رہا بلکہ وہ خود وہ مرغی ہے اور اس کا درد محسوس وہ خود ذبح ہو رہا ہے. تو وہ جو پین ہے, جو اس کا تجربہ ہے, تلخ تجربہ ہے اس کا ذبح ہونے والے کا, وہ اس کو پھر اپنے میں طاری نہیں کرتا. جب وہ خود بن گیا, وہ وجود ہی بن گیا جس پہ چھری چل رہی ہے, تو وہ پھر اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کو فیل کروں یا نہ کروں. وہ تو پھر اس کا ایک ذاتی تجربہ بن گیا, اور جب وہ اسے لکھتا ہے تو پھر اس میں ایک وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے کسی بھی ذاتی تجربے میں ہو سکتی ہے. تو یہ لیکن جب لکھتا ہے اب اس میں ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ فن کی تعریف ہے کہ جب آپ لکھیں تو اس طرح ہی لکھیں جیسے آپ اس سے علیحدہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں تاکہ اس میں فن ابھر آئے, اور وہ جو اس کا ذاتی ایک پن ہے, اس کے اندر ذاتی جو اس کا حوالہ ہے, یا جو اس کو ایک ڈائری یا زوزامچہ تک محدود رکھ سکتا ہے جو حوالہ, وہ کم سے کم ہو جائے. تو ایک لکھنے والا تجربہ کرتے ہوئے, اٹیچ ہوتے ہوئے اپنی آخری حد تک جاتا ہے. لیکن جب وہ ڈیٹیچ ہوتا ہے, جب اس کو لا کے فن کی کٹالی میں رکھتا ہے, تو وہ پھر اس سے اتنا ہی ممکنہ حد تک ڈیٹیچ ہو کے پھر اسے لکھتا ہے. ایسے ہی لکھتا ہے کہ جیسے وہ جس طرح وہ کمہار جو وہ چاک پہ وہاں مٹی سے ملا رہا ہوتا. تو یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ جس میں آپ کرداروں کو تخلیق کرتے ہیں. لیکن یہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دونوں مرحلوں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ کردار کو آپ جو کمہار ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے, اب جو میوزک سے شغف رکھتے ہیں, آپ بھی موسیقار بھی ہیں, گلوکار بھی ہیں, سیکھتے ہیں. میوزک میں جو دھن ہے, جو اچھی دھن ہے, اس کو جو دھن کار ہے یعنی کہ جو موسیقار ہے وہ تیار نہیں کرتا, وہ مزہ نہیں کرتا, وہ اسے دریافت کرتا ہے. یعنی دھن کی بندش آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک سر سے جو دوسری سر کی طرف لیپ ہے, جو چھلانگ ہے, وہ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ یعنی کہ آپ کی ریاضت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, وہ آپ کی کشف کی بنیاد پہ ہوتی ہے, وہ ایک دریافتی کا عمل ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو کمپوزیشن ہے یہ کہیں موجود ہے, یعنی یہ پہلے سے بن چکی ہے, وہ جسٹ وہ آپ کو اپنا عکس دکھاتی ہے, آہستہ جھلک دکھاتی ہے, اور آپ اس کو کیچ کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دریافت کرنے کا عمل ہے, یہ تخلیق کا ایک بہت ہی ایک متحیر کر دینے والا اس کا ایک روپ ہے, جس میں آپ اس کو یہ آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ تو ایک اعلی کار ہے, یعنی ایک چیز جو موجود ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سر جو آپ کو بلا رہا ہے اس طرف جانے کے, آپ جب اس سے علیحدہ سر لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, یہ راستہ تو یہی بنا ہوگا, اس کے علاوہ میں جس راستے پہ جاؤں گا وہ اس میں وہ بنتا نہیں ہے, وہ اس میں وہ جو کمپوزیشن اس کی ٹھیک سے نہیں بنتی. تو وہ جو ایک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز تو بنی ہوئی ہے, یعنی اس سر سے اس سر تک جانا یہ طے شدہ ہے, ڈیٹرمن ہے پہلے سے, آپ کے اس سر تک پہنچنے سے پہلے سے طے شدہ ہے. تو اسی طرح سے جو کردار ہے وہ بھی اس کو بھی آپ بناتے نہیں ہیں, اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں, اور وہ کہانی جو ہے وہ آپ کو خود لے کے جاتی ہے. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر لکھنے والے کو ہوتا ہے, کسی کو کچھ کم تر سطح پہ ہوتا ہے, کسی کو بہت زیادہ. یہ لیکن ایک یہ کیفیت ہے جو کہ بڑے لکھے, مثلا اقبال کے حوالے سے ایک وہ جو واقعہ یاد ہے, تو ایک دن وہ اٹھے صبح تو انہوں نے اپنے جو ملازم تھے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رات کو میں نے کچھ لکھا ہے. تو وہ گھر کے لاہور میں اگر وہ جائے تو جہاں پہ وہ بزم اقبال کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا اس پہ لکھوی چوک کے پاس, تو اس گھر کے باہر ہی وہ ایک جگہ بنی ہوئی جہاں وہ جو ایک چھوٹا لون تھا تو وہاں بیٹھا کرتے تھے وہ. تو وہ جگہ اب بھی انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہے اقبال اکادمی نے. تو وہاں پہ جب وہ ملازم گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں
صفحے بکھرے ہوئے ہیں، وہ رات کو وہ لکھتے رہے، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کہ تو جب انہوں نے وہ اکٹھا کیا تو وہ ایک پوری نظم تھی وہ جس کو پھر انہوں نے ترتیب دے. تو یہ وہ کیفیت ہے، یہ تخلیق کی کیفیت ہے جو کہ اقبال جیسے ایک نابغہ روزگار پر گزری. لیکن ہر وہ لکھنے والا جو اس عمل میں شامل جو لکھنے کے عمل میں شامل ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ضرور اس تجربے سے چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو گزرتا ضرور ہے. تو کردار اور کہانی جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، نہ کہ آپ انہیں چلا رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں تو یہ ہے. اچھا واٹس ایپ ایک اور سوال آپ سے کہ شروع میں بات ہو رہی تھی کہانی کار لکھاری اور جو تخلیق ہے اس کی جو جنگ ہے آپس کی. ڈیفینیٹلی وہ جنگ آپ کو اگر آپ کو عرصہ اس میں زیادہ لگا تو اس کا مطلب کہ آپ اسے ری رائٹ کرتے رہے ہیں. تو وہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جنہیں آپ مد نظر رکھتے ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ چیز کو تو آپ دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ اسے لکھیں یا اسے اپڈیٹ کریں یا بہتر کریں؟ تو کن پہلوؤں پہ آپ کے اندر سے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ کون کون سے پہلو ہیں ایک تحریر کے حوالے سے؟ یہ بھی اصل میں جس طرح وہ ایک اچھا جو ہوتا ہے باورچی ہوتا ہے، جی جی، تو وہ جو مسالے ڈالتا رہتا ہے اور وہ پکاتا رہتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ چکھتا بھی رہتا ہے. صحیح. تو وہ کسی ایک سطح پہ جا کے کسی ایک وقت مقام پہ جا کے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اتنا اس کی شکل یا اس کی خوشبو یا اس کا ذائقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے. تو یہ اسے ایک طرح کی ایک کشف تو نہیں کہیں گے لیکن اسے ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک سینس اسے لکھاری کو ایک نقاد ایک خاص سطح پہ ہونا ضروری نہیں. لکھاری اپنے اندر سے جتنا اچھا لکھاری ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے اتنا اچھا نقاد بھی ہوتا ہے. سچ. لیکن یہ جو وہ جب اس باورچی سے پوچھیں اگر آپ کہ بھی اس میں اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھی اب اس میں اس سے زیادہ مسالے نہیں ڈالنے، اس کو اس سے زیادہ پکانا نہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ تیار ہو گیا. تو یہ آپ کو کس طرح اس کو ڈسائفر کریں، یعنی اس اپنی فیلنگ کو جو آپ اس اچھے کھانے کے حوالے سے اس فیلنگ کو آپ ذرا سائنٹیفک انداز میں بیان کریں. تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے جو اچھے باورچی ہیں وہ اس بات کو تسلی بخش انداز میں سائنٹیفک انداز میں بیان ڈسائفر نہ کر پائے اس چیز کو. تو یہ ہو سکتا ہے میں بھی اس کو اس طرح اس پروسیس کو بیان نہ کر پاؤں جو کہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک تو زبان کا مسئلہ ہے. زبان صاف ہونی چاہیے، یعنی ایک تو درست ہونی چاہیے زبان اور پھر صاف بھی ہونی چاہیے. مطلب درست کے ساتھ اس کو آسان اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ زیادہ لائٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے بھی بار بار اسے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایکسپریشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یا اسکیل ہو گیا ہوا ہے اس کو ذرا لائٹ کر دیا تاکہ وہ کاری کے لیے آسانی سے پہنچ سکے. پھر اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کہانی دیکھیں کہانی بیان کرنا اور کہانی کہنا دو مختلف باتیں ہیں. مثلا کہانی بیان کرنا کیا ہے؟ مثلا آپ فلم دیکھ کے آئے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا، تو آپ مجھے پوری فلم بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرنا. لیکن کہانی جو کہنے کا عمل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کہانی کے اندر اتر جاتے ہیں اور پھر اس کو پھر اس کی جزیات میں سمجھنے اور دیکھنے کی اس کی جو بیسک جو اس کی یونٹس ہیں اس میں جا کے آپ اس کو سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح پھر آپ اس پوری جو کہانی جو ہے اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں اور وہ آپ کو پھر ایک کسی نہ کسی سمت میں لے جاتی ہے. اگر آپ کی جو کہانی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا اس کے ساتھ آپ کا جو اس پہ فوکس ہونا آپ کے اندر جو اتنی زیادہ ارتکاز پیدا ہو چکا ہے کہ کہانی جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. مطلب ہر کہانی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر تمہیں ویسا چلنا ہے تو اس حد تک تو تم اپنا ارتکاز پیدا کرو اور اس حد تک تو اپنی کمٹمنٹ شو کرو اور اس حد تک ریاضت کرو یا اس حد تک مطالعہ کرو وغیرہ. اس حد تک مجھے ٹائم دو. تو
یہ بالکل وہ جو ساتھی کہہ لیں، دوست کہہ لیں، یا کوئی بھی آپ اس کو نام بلاوٹ کہہ لیں، جو بھی نام دے، تو یہ ایک ساتھ کے لیے تعلق بنانے کے لیے یا اس کہانی کا بھی آپ سے ریکوائرمنٹ تو آپ اسے پورا کرتے ہیں اور پھر ہی معاملات ہی چلتے ہیں. اچھا، جو آڈیٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے، تو اب یہ ہم گفتگو تو خواہش تھی کہ گفتگو اس ناول پہ وجہ کے چھاپ رہا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ اب اس پہ ان موضوعات پہ پتہ نہیں عام لوگوں کی عام دلچسپی کی باتیں ہیں بھی کہ نہیں. ہاں، لیکن بہرحال یہ چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو ایڈیٹنگ میں اور کیا ہے. اچھا، پھر یہ کہ زبان و بیان کے مسئلے ہیں. اب ایک چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے، وہ آپ اس کو پر تاثیر یعنی قوت کے ساتھ اس کی پرسر بناتے ہوئے اس کو آپ بیان کرتے ہیں. اچھا، اس کی آپ بار بار اسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کچھ جھول بن رہا ہے، یہاں پہ کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، یہاں وضاحت زیادہ ہو گئی، یہاں پہ اس وضاحت کی وجہ سے ڈیل پیدا ہو گئی. تو وہ چیزوں کو چست بھی آپ نے رکھنا ہے، ان کو آسان بھی رکھنا ہے اس زبان. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا تو ایک اور معاملہ بھی ہے کہ میں بار بار مجھے لکھنے کا ایک طرح کا وہ لپکا سا بھی ہے کہ میں لکھتا رہتا ہوں، میں مطمئن نہیں ہوتا، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. جس مریض نہ حد تک کہ بعض لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی لکھا تو جو آپ لکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اندھیرے میں آگے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے. جو آپ لکھتے ہیں چیزیں آپ واضح ہونے لگ جاتی ہیں. اب لکھا تو کچھ چیزیں واضح ہوئی، دوبارہ لکھا جب اس کو تو مزید کچھ منظر واضح ہو گیا. تو پھر آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اب تیسری دفعہ لکھوں تو ہو سکتا ہے کہ اور دنیا کی اور کائنات جہان مانی سامنے آئے. تو ہر دفعہ جب آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں تو منظر زیادہ سے زیادہ کشادہ اور واضح اور روشن ہوتا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ اپنے اس مقام سے جہاں آپ کھڑے ہو غیر مطمئن رکھتا ہے. آپ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ نہیں، اگر میں ذرا آگے مزید میں کروں کوشش تو یقیناً طور پہ، لیکن کسی جگہ بھی آپ کو لگتا ہے نہیں، اب تو بہت واضح ہو گیا. اب اگر مطلب کسی ایک مقام پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اب یہ تصویر مکمل ہے، اس میں اب ایک اور تصویر کا اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل ہوگی. تو جب یہ احساس ہو تو ضروری نہیں کہ یہ احساس واقعی درست ہو. لیکن ایڈیٹنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں نا، مارکیز ہمارے 20ویں صدی کے اور بہت ہی بڑا نام ہے، خدائے سخن انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا پرانے لوگوں میں کئی لوگ مثال دیا سی، ہمیں بھی ایک مثال ہے. تو وہ مارکیز نے اپنا ناول جب وہ پیرس سے واپس آئے اپنا میکسیکو سٹی میں ایک اپنے جرنلزم کے حوالے سے، تو واقعہ یہ ان کی لکھا ہوا ان کی بایوگرافی میں کہ جو ان کا آفس تھا پیرس میں، وہاں پہ جو ان کے کولیگ تھے انہوں نے کہا جی یہ 19 مصوبے پڑے ہوئے ہیں کہ کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا. ان کا جو مختصر ناولٹ ہے 19 دفعہ انہوں نے وہ ناول لکھا. تو اگر وہ خدائے سخن ہے اور داستان کی سبھی جو رمز ہے وہ جانتا ہے اور سبھی گروہوں سے وہ آشنا ہے، اگر اس کو بھی 19 دفعہ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ ہم جیسے ہماشوا کی کیا. ایسے تو یہ لازمی لکھنے والوں کو اپنی چیزوں کو ریوائز کرنا چاہیے، اور وہ چیزنگ کا عمل ہوتا ہے. اور وہ مجھے ایک دفعہ عبداللہ حسین صاحب نے شاید اپنا یا کسی کے اور کا مجھے ابھی یاد نہیں رہا کہ وہ ایک بیان میرے تک پہنچایا کہ جو اچھا لکھنے والا ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے یا اعتماد دیتا ہے کہ میں آپ کو برا نہیں پڑھنے کے لیے دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اچھا لکھنا جو ہے وہ اصل میں جو لکھنا جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اچھا لکھنے والا ہے، جو لکھنے کا جو عمل ہے وہ اصل میں لکھنے سے زیادہ ایڈیٹنگ کا عمل ہے. صحیح.
لکھنا تو ایک بالکل ابتدائی سطح کا ایک ہوتا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں آپ نے لکھ دیا، لکھ کے انبار لگا دیا، لیکن جو اصل کام ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ ہے ایڈیٹنگ کا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ادب یہ نہیں کہ کیا لکھنا ہے، ادب یہ ہے کہ کیا نہیں لکھنا. کیا لکھ رہا ہوں میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ریاضت کرتے ہیں، آپ کی جو 20 سال کی ریاضت ہے، اس ریاضت میں آپ یہ نہیں سیکھتے کہ اچھا کیسے لکھنا ہے، اس میں ریاضت میں آپ یہ سیکھتے کہ آپ نے برا لکھنے سے کیسے بچنا ہے. کیونکہ برا لکھنے کی ترغیب ہمیشہ آپ کے پاس آس پاس ہوتی ہے اور آپ کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ سر ابھارتی رہتی ہے. تو کس طرح برا لکھنے سے بچنا ہے، اصل جو جنگ ہے ایک لکھنے والے کی، وہ یہ ہے. جی ناظرین، اب عاصم بٹ صاحب کی مہارت کا ہم نے فائدہ اٹھایا، آج ان سے وہ باتیں سیکھی ہم نے جو کہ نئے لکھنے والے بھی اور جو لوگ لکھ رہے ہیں عرصے سے، ان کے لیے بھی جاننا ضروری تھی. تو اب ہم آتے ہیں نئے ناول کی طرف جو ان کا آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن عاصم بٹ صاحب کانڈے کر دیجیے، اور کچھ اس میں سے حصہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ خود پڑھ کے سنائیں تو ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی. جی شکریہ آصف، آپ نے اتنی جو گفتگو کی وہ کافی سنجیدہ اور کافی ثقیل گفتگو تھی، لیکن اس کے بعد میں ہم پھر ناول پہ آئے، شاید اس سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس کریں. میں نے اب تو 3 ناول لکھے، ایک دائرہ اور ناتمام اور بید، اور اب چوتھا ناول میرا چھپ رہا ہے. تو میری ویسے تو تینوں ناول لو سٹوریز کے آس پاس، محبت کے بنیادی جذبے کے آس پاس بنی ہوئی کہانیوں پر مبنی ہے، لیکن میری خواہش ہمیشہ رہی کہ میں ایک لو سٹوری لکھوں جس میں کہ جو اینڈ ہے وہ بہت ٹریجک نہ ہو، یعنی وہ کسی کو مل بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ میں نے جو ابھی جو ناول چھپ رہا ہے اس میں کچھ حقیقت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ ایک زیب داستان کے لیے کچھ اس میں بہت کچھ اکٹھا کیا گیا تاکہ ایک دلچسپی پیدا ہو اور ایک پوری کہانی بنے. یہ بنیادی طور پہ یہ واقعہ آج سے 10-12-14 سال پہلے مجھے انڈیا جانے کا اتفاق ہوا ممبئی. تو وہاں پہ سوشل فورم کا بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں 50-60 ہزار لوگ شامل ہوئے تھے. تو وہاں میری ایک اسپینش تھی، خاتون تھی مارٹا، ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ ایک جس طرح میلوں ٹھیلوں میں ایک عارضی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور ان کی کوتاہ عمر ہوتے ہیں، وہ زیادہ ان کی لمبی پائیدار نہیں ہوتے. تو اس طرح کا ایک تعلق اس خاتون سے بنا، اور مجھے وہ ہمیشہ پھر میں نے کہانی لکھ لی، اور اس کے بعد میں واپس آیا، میں نے اس پہ کہانی لکھی، ایک رپورٹ تھا سا، اور اس کو میں نے تو کوئی 2-1 سال پہلے ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر سعید احمد، تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ یورپ کا ٹور کر کے آئے تھے، تو وہ چاہ رہے ہیں کوئی ایسا لکھے کہ جس میں وہ سفر بھی آ جائے اور ان کی جو ایک قلبی واردات ہے جو اس ٹور سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی اس میں لکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں کچھ ناول سجیسٹ کیے، پیار کا پہلا شہر، اس طرح کے جو ہمارے جو ادب کے بڑے شاہکار ہیں ان سے کہ بھی ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی مثال کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. تو تبھی میں نے کہا کہ میں نے بھی ایک کہانی لکھی تھی. سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اس طرح کی چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، کیونکہ جو بھی میلوں ٹھیلوں میں جب آپ جاتے ہیں، پکنک اسپاٹس پہ جاتے ہیں، تو اس طرح کے اتفاقات کے امکان زیادہ ہوتا ہے پیدا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے بھی ایک طرح کی ایک رپورٹ تھا سے کہانی سے لکھی ہے، تو میں نے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے دی. اس کو اتنی اچھی لگی کہانی، اس نے بڑی تعریف کی، اور اس پہ بڑا ناراض ہوا کہ آپ نے
ایک چیز لکھی وہ اس کو بالکل ہی اگنور کیا ہوا ہے. تو اس کو اپنی کتاب میں کیوں نہیں شامل کیا؟ اچھا بہرحال اس کی اس بات سے میں نے اس کہانی کو دوبارہ دیکھا اور مجھے خود بھی لگا کہ نہیں یہ تو اس میں کچھ دم ہے, اس میں کچھ کہانی پن ایسا ہے کہ جو پھیل سکتا ہے. تو میں نے پھر اس کو لکھا دوبارہ. اب جب لکھا تو پھر اپنے اندر پھلتی پھولتی گئی اور وہ ایک ناولٹ اور ایک بلکہ ناول کی 200 صفحے سے زیادہ ضخامت کا ایک ناول بن کے سامنے آئی. تو وہ اب چھپ رہا ہے. تو یہ ایک اسپینش لڑکی ہے جس کی یہ کہانی ہے. میں نے اس کے میرے ذہن میں سیمی شاہ کا یا پاسکل کا یا بلانکا کا, یہ ہمارے جو اردو کے بڑے فیمیل کریکٹرز ہیں, تو یہ میرے خیال تھا کہ اس طرح کی, یا جس طرح امراؤ جان ادا ہمارے بہت بڑا کریکٹر ہے اردو ادب کا, اس طرح کا میرے ذہن میں تھا کہ ایک کریکٹر بنایا جائے. تو اس کو میں نے ایوا کا نام دیا, ایو سے یعنی ہوا سے ایوا. تو اور اس کو میں نے ڈیولپ کیا اور پھر اس کے ساتھ جو ایک مختلف معاملات ہیں, وہ پوری کہانی جو اس کے ساتھ چلتی ہے. 2 لوگ ہیں جو دونوں ہی ایک طرح سے ایک ممبئی جیسے شہر میں وہ ہے, تو وہ گھومتے پھرتے ہیں اور ساتھ ایک میلے کی کیفیت ہے. تو بنیادی جو اس میں ایک تیسرا کردار جو ہے وہ میلے کا ہے. تو میں نے میلے کو بھی ایک کریکٹر کے طور پر پیش کیا, اور اس ناول کا آغاز بھی وہ ایک بند پہ ہوتا ہے جو میلے کے حوالے سے ہے کہ میلے کا کوئی انت نہیں ہوتا, وہ میلہ اپنے اندر بھی انت ہوتا ہے. تو اس طرح وہ میں 4 مصروں کا ایک بند سے لکھا, وہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں پڑا, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میلے کے حوالے سے میں نے اس میں تمام جو اپنے جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی تقسیم کیا اور کہانی کو بھی. اور تو اس طرح پھر وہ ایک جو کا کردار جو اس کا انجام ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ تو یہی پھر تھا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ مقام پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ اور یہ ہوتا ہے ایسے تعلقات میں ہوتا ہے کہ آپ کو طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ اس ناگزیر نتیجے کو مان لیں جو کہ ایسے تعلقات کا ہوتا ہے, یا پھر اس میں کوئی ایسی ٹیڑھ دکھائے کہ یہ پھر ایک مختلف ہو جائے. تو وہ ٹیڑھ دکھانے کی طاقت, جرأت, وہ ایک طرح کی ایڈونچر مہم جوئی آپ نہیں کر پاتے. تو پھر ہم جیسے تو نہیں کر پاتے, تو پھر انجام جو ہے وہ اس کا عام طور پہ کسی حد تک ٹریجک ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اس میں جو مجھے اچھی بات لگی اپنے طور پہ, جس کو میں مزید ڈیولپ بھی کروں گا آئندہ, وہ اس کی نثر ہے. میں نے کوشش کی کہ اس کی جو اس کا مزاج, جو اس کا موضوع ہے محبت, تو وہ اس کی نثر میں بھی وہ اس کا جو محبت, اس کے جذبے کا نم جو ہے, وہ حدت جو ہے, اور وہ ایک خاص طرح کا گداز جو ہے وہ اس میں نثر میں بھی آئے. یہ پڑھنے میں بھی وہ اس کا, جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی نہیں اچھا ہونا چاہیے, وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کی خوشبو بھی, اس کا جو ایک خاص ایک اورا سا ہوتا ہے, اور اس کی ایک خاص, اسے ہم کیا لفظ کہتے ہیں کہ جو ایک خاص مہک ہوتی ہے اس کی, وہ بھی اس میں ہونی چاہیے. تو یہ میں نے اس میں کوشش کی ہے. یقیناً میرا خیال ہے کہ ضرور آپ کو یہ پسند آئے گا. میں اس میں سے چند پیراگرافس, اس کے ایک منظر ہے اس میں سے میں آپ کو آصف نے جس طرح کہا تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ مہندی والے ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے ہوئے تھی اور بائیں ہاتھ سے اس نے اپنی جینس کے پائنچے اوپر چڑھا لیے اور اپنے پمپس اتار کر بغل میں داب لیے تھے, اور معلوم ہوتا تھا وہ اب رکنے والی نہیں تھی. لیکن وہ اپنی جگہ ٹھٹک گیا. وہ کسی طرح کے جنون کی بو ہر طرف پھیلی محسوس کر سکتا تھا, وہی بو جس نے ایوا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. تب وہ بھی جیسے اسی جنون کی زیر اثر اونچی آواز میں پکارا, آگے مت جاؤ, آگے سمندر ہے. لیکن وہ جیسے اسے نہیں سن پا رہی تھی, نہ ہی شاید کچھ دیکھ پا رہی تھی. وہ لپکتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو وہ کچھ جھک گئی
اور اپنا ہاتھ پانی میں ڈالے اس کا زیر آب عکس دیکھنے لگی۔ رات کے سمندر میں آئینہ صفتی کہاں باقی رہتی ہے، وہ جھکی ہوئی ضرور کسی موت کے زور سے بالکل ڈہ ہی جاتی اگر وہ آ کر اسے تھام نہ لیتا اور اپنی طرف نہ کھینچتا، اور پھر یوں ہی بازو اس کی کمر میں حوائل کیے ہوئے اسے اپنے ساتھ واپس گلی ریت پر نہ لے آتا، موجوں سے دور نہ کر دیتا۔ مہندی دھونے گئی تھی تو تم کیا سمجھے؟ کچھ نہیں، وہ ہانپ رہا تھا۔ یہاں نہانے کی تو اجازت نہیں ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ نہیں، اور نہ ہی مرنے کی۔ کیا تمہیں لگا کہ میں؟ ہاں، تم میری آواز جو نہیں سن رہی تھی؟ پانی گھٹنوں تک اوپر آ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تم آسمان سے آئے ہوئے لگتے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اور اب لوٹتے ہیں۔ یا پھر کوئی موج ہو سمندر کی۔ نہیں، میں سمندر ہوں، یا سمجھ لو کہ میں اس کے الٹ ہوں، نہ سمندر جو سمندر کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے ایوا کو بغور دیکھا۔ وہ شرارت سے ہنس رہی تھی، جیسے اس کی حیرانی اور تشویش سے محظوظ ہو رہی ہو۔ تب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد، جیسے وہ خود بھی اس کے رنگ میں رگا گیا ہو، وہ بولا، تم کوئی اپسرا ہو، چاند جیسے چہرے والی، یا کوئی جل پری؟ تم بچانے والوں میں سے ہو یا ڈوب جانے والوں میں سے؟ کیا تم میرے ساتھ رقص کرو گے، یا مجھے بازو میں اٹھا کر چاند تک پہنچا دو گے جہاں ہم ہمیشہ رہ سکیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان پر ستاروں کا رقص جاری ہوا اور چاند گنگانے لگا۔ سمندر کی گرراہٹ بھی ہوا کی لے پر سرگوشی میں گائے جانے والے محبت کے گیت میں بدل گئی۔ لوگ باغ خاموش ہو کر جیسے اس منظر کو ایک ٹک دیکھنے لگے جس کے مرکز میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ہم آغوش تھے۔ آسمان زمین پر جھک آیا تھا تو پانی کی ایک لہر جیسے ان کو کھوجتی ہوئی ان کے قدموں کو چھو کر پوتر ہونے کے لیے وہاں تک آئی اور انہیں بھگو گئی، جس سے وہ چونکے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر یوں تکنے لگے جیسے ابھی کسی طویل نیند سے جاگے ہوں، اور تبھی وہ جان پائے وہ تو ابھی گھٹنوں تک ابھرے ہوئے پانیوں میں کھڑے تھے۔ وہ اسے بچانے گیا تھا، لیکن خود کو بھی کہاں بچا پایا تھا، اور وہیں رہ گیا تھا۔ موجیں گہری اور بلند ہو رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اس نے ایوا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور ساحل کی طرف بھاگا، جہاں تاریکی میں چھوٹے بڑے سائے خاموشی سے انہیں تک رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے یہاں پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ اس نے ایوا سمیت خود کو پانیوں کی چادر پر گرا لیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جو چاندنی میں ایک پینٹنگ کی طرح معلوم ہو رہا تھا، مدھم ہوتا ہوا، وہ جس میں بس ایک ہی رنگ باقی بچا تھا، اور وہی باقی سبھی رنگوں پر چھا رہا تھا، سرخ رنگ، میک اپ سے پاک لیکن اس اسپاٹ لائٹ جیسی روشنی میں گمبھیر، آنکھیں چمکتی ہوئی، اور اس کے گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں جنہیں بالوں کا بکھراؤ اور نیم تاریکی بھی چھپا نہیں پا رہی تھی، اور ان کا سایہ چہرے پر ڈول رہا تھا۔ ہوا جو سمندر کا سانس ہے اور اب تک رکی ہوئی تھی، اچانک ہی چل پڑی، جیسے کوئی مرتا ہوا شخص سانس لے کر جی اٹھے۔ منظر جاگا اور سمندر نے بیداری کی آنکھ کھولی، انہیں واپس دھکیلنا شروع کیا۔ موجیں کتار اندر کتار ظاہر ہونے لگیں، اور دونوں ان پر بہتے ہوئے ان کی زد پر پھر سے ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ ہوا نے ایوا کے بالوں کو جیسا کہ اس کا مرغوب مشغلہ تھا، کسی احتجاجی لہر کے تحت بکھیرا اور نوچا کہ ربن کہیں کسی موج کی زد میں آ کر بہہ گیا۔ ایوا کا چہرہ بالوں کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ تم نے مجھے بچا لیا نا سمندر، چلو واپس چلتے ہیں، ہمیں سمندر نے بچایا۔ جی ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے عاصم بٹ صاحب سے ان کے آنے والے ناول سمندر کا کچھ حصہ، کچھ اس کے چیپٹرز، اور یقیناً یہ کہانی جو وہ اپنا ناول جو ہے بہت دلچسپ ہے، رومانٹک ہے، اور اس کی جو پیراگرافس ہم نے سنے ان سے بھی لگتا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عاصم بٹ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور ہمیں اتنا وقت دیا۔ ان کی باتوں سے، ان کے سوالات کے جواب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ان کے آنے والے ناول کے حوالے سے بھی ہمیں انفارمیشن ملی۔ تو ہم انتظار کریں گے اور دعا گو بھی ہیں کہ جلدی سے ناول آئے اور ہم اس سے پڑھ کر مستفید ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔